السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آخرکار کرل عثمان سیریز تو ہم دیکھ رہے ہیں مگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ عثمان غازی کون تھا، لہذا آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے معلومات شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، پیدائش کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عثمان غازی کی پیدائش 1258 میں ہوئی اور سگوت میں پیدائش ہوئی تھی۔ وقت کیا تھا؟ 21 اگست 1326، یعنی کہ ان کی وفات کس دور میں ہوئی؟ تو ان کی وفات 21 اگست 1326 میں ہوئی۔ تقریباً 67 سے 68 سال ان کی عمر تھی اور سگوت میں ان کو مدفین ان کو برسا میں کیا گیا۔ وفات ان کی سگوت میں ہوئی تھی، مدفین ان کو برسا میں کیا گیا۔ ان کی زوجہ کا نام رابعہ بالا خاتون تھا اور دوسری خاتون کا مال یا ملعون خاتون نام تھا۔ اولاد کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین۔ اولاد کے بارے میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ارطغرل غازی کی بہت ساری اولادیں تھیں، مگر ہمیں جس کے بارے میں ذکر ملتا ہے وہ صرف 2 یا 3 ہیں۔ سب سے پہلے نام لیتے ہیں اورحان اول، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے۔ اس کے بعد علاؤالدین پاشا، اور عثمان غازی کے والد کا نام تھا ارطغرل غازی اور والدہ کا نام حلیمہ خاتون تھا۔ آپ کا خاندان کا کیا نام تھا؟ تو عثمانی خاندان تھا۔ اب ہم آگے بات کرنے جا رہے ہیں آخرکار عثمان غازی کون تھا اور اس نے کیسے جنگیں لڑیں اور اس کے کردار کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کچھ آگے کی۔ عثمان کے والد ارطغرل غازی کی وفات کے بعد سلجوقیہ روم کے دارالحکومت کونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان کی جاگیر خود مختار ہوگی، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ عثمان خان کی جاگیر کی سرحد قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھے، جسے الپر ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے میں سلجوقیوں نے بنا لیا تھا، یعنی اپنی جاگیر بنا لیا تھا۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان خان کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ بازنطینی قلعہ دار عثمان کی جاگیر پر حملے کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے عثمان خان اور بازنطینی حکومت میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمان نے ان لڑائیوں میں بڑی بہادری اور قابلیت کا ثبوت دیا اور بہت سے علاقے فتح کر لیے، جن میں برسا کا مشہور شہر بھی شامل تھا۔ برسا کی فتح کے بعد عثمان غازی کا انتقال ہو گیا تھا اور عثمان غازی کے انتقال سے پہلے ان کی بیوی رابعہ بالا خاتون کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ عثمان غازی کا انتقال سگوت میں ہوا تھا اور جس کو برسا میں دفن کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی عثمان غازی کی شارٹ سی سٹوری، مگر اب بات کرتے ہیں کہ عثمان غازی کی تربیت کیسے ہوئی۔ تو ناظرین، اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ارطغرل غازی نے اپنے فرزند عثمان کو ہر لحاظ سے پختہ اور کامل بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی جسمانی تربیت کے لیے تورغت الپ، عبد الرحمن غازی ایکچگوجا اور کنور الپ جیسے عظیم جنگجوؤں کو ذمہ داریاں سونپیں اور روحانی تربیت کے لیے شیخ ادابالی سے درخواست کی، لہذا ادابالی نے عثمان کے مربی کا کردار ادا کیا۔ عثمان بڑا بہادر اور عقلمند حکمران تھا، رائے کے ساتھ عدل انصاف کرتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی اور اس نے کبھی دولت جمع نہیں کی۔ مال غنیمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ وہ فیاض، رحم دل اور مہمان نواز تھا اور اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے ترک آج بھی اس کا نام عزت سے لیتے تھے۔
اس کے بعد یہ رواج ہوگا کہ جب کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو عثمان کی تلوار اس کی کمر سے باندھی جاتی تھی اور دعا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان ہی جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ عثمان کا صدر مقام اس کا شہر تھا، لیکن برسا کی فتح کے بعد اورحان غازی نے میرے خیال سے اسے دارالحکومت کا نام قرار دے دیا تھا۔ ناظرین، عثمان غازی کا پارٹ نمبر یہ آج 1 تھا، لہٰذا پارٹ نمبر 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر ہمیں بتائیں کہ آپ پارٹ 2 کا کتنا ویٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا بہت جلد اسی چینل پر ہم اپنی ایک نیو رائے کے ساتھ حاضر ہوں گے، لہٰذا ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔